اگر ہم کل 2 ٹرم میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے 27ویں ترمیم کی، ہم 30ویں کریں گے، 35ویں کریں گے، ہم اس سارے سسٹم کو اڑا کے رکھ دیں گے۔ جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے، جس دن ان کا قدم اڈیالہ سے باہر وہ رکھیں گے، تو اس ملک کا سیاسی منظرنامہ بالکل چینج ہوگا، یہ سسٹم بالکل وائنڈ اپ ہوگا، یہاں پہ سب تتر بتر ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ۔ ایسے کسی ایک فرد واحد کو تاحیات مراد دے رہے ہیں، استثناء تو پاکستان کی تاریخ میں تو چھوڑیں، آپ دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریسی اٹھا لیں، کوئی بھی قانون اٹھا لیں، کوئی بھی آئین اٹھا لیں، کسی ایک بندے کو نہ تاحیات مراد ملتے ہیں، نہ آپ اس کو تاحیات اس کو استثناء دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک فرد واحد کو آپ استثناء بھی دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی کرے، وہ کسی کو پانسی کرے، ڈاکہ ڈالے، اس کو استثناء حاصل ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آج 10 نومبر، آج قائد عمران خان کو ناحق قید میں 828 دن ہو گئے اور بشرا بی بی صاحبہ کو 564 دن ہو گئے، اور اس کے بعد ہم جب بھی میڈیا ٹاک کریں گے ہم خان صاحب کے ناحق قید کے دن بھی گنوائیں گے، اور جتنے ہمارے کوٹ لکھپت میں ہمارے ہیروز ہیں لگ بھگ ان کو 900 دن ہو گئے ہیں، یہ ہم ایک پریس کانفرنس میں، ہر پریس کانفرنس میں عوام کے سامنے رکھیں گے۔ مینا خان افریدی صاحب نے بڑی واضح باتیں کی 27ویں ترمیم کے بارے میں۔ آج کا یہ پریس کانفرنس اسی کے حوالے سے ہے کہ کس طرح آئین کو مسخ کیا جا رہا ہے، کس طرح آئین کے ساتھ کھلواڑ جاری ہے۔ 26ویں امینڈمنٹ، 27ویں امینڈمنٹ، 28ویں امینڈمنٹ ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے آئین پاکستان۔ آج ان کی گورنمنٹ ہے، کل ہماری گورنمنٹ ہوگی، کل ہم 2/3 میجورٹی کے ساتھ ہوں گے، ہم 30ویں امینڈمنٹ کریں گے، 35ویں امینڈمنٹ کریں گے، تو یہ آئین ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ جہاں تک 27ویں ترمیم کی بات ہے، مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ اتنی جلدی میں کیوں ہے، اتنی کیا ایمرجنسی لگی ہوئی ہے اس ملک میں کہ فارم 47 کا وزیر اعظم جو پاکستان میں کم رہتا ہے اور باہر دوروں پہ زیادہ ہوتا ہے، وہ باکو سے ویڈیو لنک پہ کیبنٹ کی میٹنگ کو چیئر کرتا ہے اور ویڈیو کال کے تھرو اس امینڈمنٹ کو کابینہ کے تھرو پاس کرواتا ہے، پھر اس سے بڑھ کے اپنا دورہ مختصر کر کے پاکستان پہنچتا ہے۔ تو کیسے کیا ایمرجنسی اس ملک میں لگی ہوئی ہے؟ 26ویں امینڈمنٹ میں انہوں نے راتوں رات پاکستان کے آئین پہ ڈاکہ ڈالا، ہمارے ایم این ایز کو اٹھایا گیا، سینیٹرز کو اٹھایا گیا، پاکستان کی قومی اسمبلی سے لوگوں کو اٹھایا گیا، یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا اور آپ سب نے دیکھا۔ تو وہ واری فلم نہ ریپلے کریں، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک صاف کاغذ لے آئیں، بالکل وائٹ پیپر، ایک پین اور لے آئیں، اور جو لکھنا ہے لکھ دو اور وہ قانون بنا دیں۔ لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئے گی، اور انشاءاللہ آئے گی، اور 2/3 میجورٹی سے آئے گی، تو یہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ اڑا کے رکھیں گے۔ دوسری بات، جو آئینی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو غیر آئینی طریقے سے آئے ہوئے ہیں، 17 ان کی سیٹیں ہیں، وہ کیسے آئین کو چھیڑ سکتے ہیں؟ وہ کیسے غیر آئینی اقدامات کر کے پاکستان کی آئین کو مسخ کر سکتے ہیں؟ اور اس سے بڑھ کے آپ کیسے کسی ایک فرد واحد کو تاحیات مراد دے رہے ہیں؟ کیسے آپ ایک صدر پاکستان کو استثناء دے رہے ہیں؟ استثناء تو پاکستان کی تاریخ میں تو چھوڑیں، آپ دنیا کی کوئی بھی ڈیموکریسی اٹھا لیں، کوئی بھی قانون اٹھا لیں، کوئی بھی آئین اٹھا لیں، کسی ایک بندے کو نہ تاحیات مراد ملتے ہیں، نہ آپ اس کو تاحیات اس کو استثناء دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک فرد واحد کو، صدر پاکستان کو آپ استثناء بھی دے رہے ہیں کہ وہ جو بھی کرے، وہ کسی کو پانسی کرے، ڈاکہ ڈالے، اس کو استثناء حاصل ہے۔ تو یہ جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، بھرپور پاکستان تحریک انصاف اس کی مذمت کرتی ہے، خیبر پختونخوا حکومت اس کی مذمت کرتی ہے، ہم اپنے لیگل آپشن بھی استعمال کریں گے، ہماری قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں اس کی مذمت بھی کریں گے، ہر حد تک جائیں گے، ہمارے لوگ انٹیکٹ ہیں، ہمارے سینیٹرز انٹیکٹ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ آئین جو ہوتا ہے وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتا ہے، آئین جو ہوتا ہے وہ پوری سیویلین بالادستی کے لیے ہوتا ہے، اور یہاں پہ جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے وہ کسی
ایک مخصوص طبقے کے لیے اس کو پاورز دیے جا رہے ہیں. اس میں سول بالادستی کا نام ہی نہیں ہے. اور جمہوریت میں جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ سول بالادستی کا ایک نشان ہوتا ہے. ایک سول بالادستی کے لیے پارلیمنٹ جو ہوتی ہے وہ تقدو کرتی ہے، اور یہاں پہ پارلیمنٹ اپنی پاورز ایک فرد واحد کو دے رہے ہیں. یہاں پہ 73 کا آئین جس کے لیے 80 سے زیادہ اجلاس ہوئے، 9 مہینے اس پہ لگے، اس میں اخباروں میں اشتہارات چھپے، لوگوں سے تجاویز مانگی گئی، لوگوں سے مشاورت کی گئی، اور اس آئین میں فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب تھے. اس آئین کے بنانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے. اس آئین کو بنانے میں نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب تھے. تو یہ سارے لوگوں نے متفقہ طور پر سالوں لگا کے 100 اجلاس کر کے لوگوں سے تجاویز لے کے اخبارات میں اشتہارات دے کے اس سے مشورے لے کے 1973 کا متفقہ آئین بنا. اور یہاں پہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ 9 مہینوں کی چیز 9 گھنٹوں میں اڑا کے رکھ رہے ہیں، رات کے اندھیرے میں اڑا کے رکھ رہے ہیں. انہوں نے تو گورنرز کو بھی استثناء دیا تھا، انہوں نے تو وزیر اعظم کو بھی استثناء دیا تھا، انہوں نے تو سینیٹرز کو بھی استثناء دیا تھا. یہ تو عمران خان کا خوف ہے کہ انہوں نے یہ چیزیں واپس لی. ان کو پتہ ہے اگر ہم وزیر اعظم کو استثناء دیں گے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی استثناء ملے گا، تو اس عمران خان بھی استثناء حاصل کر کے باہر آئیں گے. اور جس دن عمران خان صاحب باہر آئیں گے، جس دن ان کا قدم اڈیالہ سے باہر وہ رکھیں گے، تو اس ملک کا سیاسی منظرنامہ بالکل چینج ہوگا. یہ سسٹم بالکل وائنڈ اپ ہوگا، یہاں پہ سب تتر بتر ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بنے گی انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں اس 27 امینڈمنٹ میں کہ جو شمع جنیجو تھی، جنہوں نے یو این میں پی ایم صاحب کی تقریر لکھی، وہ خود کہتی ہے کہ یہ جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے وہ عمران خان صاحب کے روکنے کے لیے ہو رہی ہے. ان کا وزیر قانون اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ جی یہ ایک شخص آئے گا اور وہ فیلڈ مارشل سے یہ عہدہ لے لے گا، تو اس لیے ہمارے لیے یہ امینڈمنٹ ضروری ہے. ہم کیوں فیلڈ مارشل سے عہدہ لیں گے؟ یہ ایک اعزازی عہدہ ہے. اگر ہم کل 2 ٹرم میجورٹی کے ساتھ آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، انہوں نے 27ویں ترمیم کی، ہم 30ویں کریں گے، 35ویں کریں گے، ہم اس سارے سسٹم کو اڑا کے رکھ دیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے، اس کا مقصد تحریک انصاف کا راستہ روکنا ہے، اس کا مقصد عمران خان کا راستہ روکنا ہے، اس کا مقصد جمہوریت کا گلا دبانا ہے، اس کا مقصد پاکستان میں جمہوریت کی جو تابوت میں آخری کیل ہے وہ ٹوکنی ہے. اور اس میں جو مین کھلاڑی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، مینا خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی اور بڑی واضح بات کی مینا خان صاحب نے کہ پیپلز پارٹی جمہوریت کی چیمپئن بنی ہوئی ہے. ان کے نمائندے جمہوریت کھیلتے ہیں، آئین کھیلتے ہیں. آج پیپلز پارٹی نے یہ ترمیم منظور کر کے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی لاش اور ذوالفقار علی بھٹو کی لاش کو بیچ دیا ہے. وہ آئین جو ذوالفقار علی بھٹو نے دیا تھا، وہ آئین جس کے علمبردار پاکستان پیپلز پارٹی تھی، وہ جمہوریت جو کہتے تھے کہ جمہوریت جو ہے وہ بہترین انتقام ہے، وہ سارے دعوے، وہ سارے ان کے بیانات، وہ ساری ان کی جمہوریت آج زیرو ہو گئی ہے. اور آج ان سب کو انہوں نے ملٹیپلائی بائی زیرو کر دیا، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ سب اپنی باری کے انتظار میں ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت جو ایک عام ووٹ کے لوگوں کے ووٹ سے بنی ہے، اور جب عام لوگ اقتدار پہ آتے ہیں تو پھر وہ سی ایم سہیل آفریدی کی طرح ہوتے ہیں، وہ پھر مینا خان صاحب کی طرح ہوتے ہیں، پھر وہ عام لوگوں میں سے ہوتے ہیں. اور یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم میں سے کل آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے کہ کس طرح سہیل آفریدی بغیر سیکیورٹی کے، بغیر پروٹوکول کے کارخانوں میں پشاور کے عوام میں موجود تھے، بغیر کسی پروٹوکول، بغیر کسی سیکیورٹی کے. یہ ذرا باہر نکل کے دکھائے، ان کا کوئی وزیر نکل کے دکھائے، ان کی وزیر اعلیٰ تو چھوڑیں. اور مینا خان صاحب نے بات کی کہ نہ پیپلز پارٹی کے اراکین کو، قومی اسمبلی کے اراکین کو پتہ ہے کہ یہ 27 امینڈمنٹ میں کیا ہو رہا ہے، اور نہ ہی نون لیگ کے لوگوں کو پتہ ہے. آپ یہ کیمرے لے کے جائیں، اپنے ٹاک شوز میں ان کو بلائیں، آپ ان کو پارلیمنٹ کے سامنے ان سے بات چیت کریں. ان کو ایک تیار ڈرافٹ آیا ہوا ہے اور وہ من وہ تسلیم کر رہے ہیں. آخر میں ہم ہر حال میں پاکستان کے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں.
ہم آئینی اور قانونی لوگ ہیں. ہم اپنی جنگ آئینی اور قانونی دائرے میں کریں گے اور اسی دائرے میں رہ کے ان تمام امینڈمنٹس کا مقابلہ کریں گے اور 73 کی آئین کے لیے اس ملک میں سیویلین سپریمیسی کے لیے پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اپنا رول پلے کریں گے. بہت شکریہ.